السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل دا فکشن ریئلم پہ ویلکم کرتی ہوں۔ آج میں جس ناول کا وائس اوور کرنے جا رہی ہوں وہ میمونہ نصر اللہ نے لکھا ہے اور یہ اس ناول کا 14th ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو کائنڈلی لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ So, without wasting any time, let's start. میں ایک جگنو۔ سینڈی تمہارا پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک کاٹن اٹھائے اسے مطلوبہ جگہ رکھنے لگی تھی کہ کرسٹینا کی آواز سنائی دی۔ مریم نے کاٹن رکھ کر مڑ کر اسے دیکھا۔ کون؟ وہ الجھے لہجے میں بولی۔ وہ جس کے بازو پر ٹیٹو تھا۔ مجھے واقعی سمجھ نہیں آ رہا تم کس کو پوچھ رہی ہو؟ وہ جو پرسوں کلب میں تمہارے پیچھے دروازے تک آیا تھا۔ اتنا بلاتا رہا تم نے سنا ہی نہیں۔ کہتا تمہاری دوست بہت روڈ ہے۔ مریم نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ میں اس بندے کو جانتی بھی نہیں اور مجھے کیوں بلا رہا تھا؟ کیا بات کرنی تھی اسے؟ اس کا لہجہ خود بخود سخت ہو گیا تھا۔ اسے تم اچھی لگی تھی۔ میں اس سے ٹکرائی تھی اور پھر آگے چلی گئی تھی۔ اتنی دیر میں اسے پسند بھی آ گئی۔ جب تم اپنا جوس پی رہی تھی تب سے دیکھ رہا تھا۔ پھر بال باندھ کر تم جانے لگی۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا یہ لڑکی کھلے بالوں میں اس قدر حسین لگ رہی تھی۔ استغفر اللہ۔ مریم کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ آج سے پہلے کبھی کھلے بالوں میں لڑکی نہیں دیکھی؟ سب کے بال اتنے پیارے نہیں ہوتے اور تم تو پھر ایشین بیوٹی ہو۔ ہوں گے کیسے؟ ہر شے حفاظت کے ساتھ ہی اچھی رہتی ہے۔ مریم نے طنز کیا۔ اب جاؤ مجھے کام کرنا ہے۔ اور اس سینڈی بلا کا میرے آگے پھر ذکر نہ کرنا۔ میرا موڈ ویسے ہی خراب ہے۔ ایسا نہ ہو غائبانہ گالیاں کھا بیٹھے وہ غصے سے کہتی وہ کرسٹینا کے آگے سے ہٹ گئی تھی۔ کرسٹینا نے اس کے جواب کو سیریس نہیں لیا تھا۔ وہ سینڈی بلا فیکٹری میں اس سے ملنے چلا آیا تھا۔ مریم نے کوئی رسپانس ہی نہیں دیا تھا۔ وہ شکل سے ہی عجیب لگتا تھا۔ ایک کان میں بالی، سلیو لیس شرٹ سے جھلکتے بازوؤں پہ بنے خوفناک ٹیٹوز۔ جب کرسٹینا نے اسے بلا کر اس کا تعارف کروایا، مریم اندھی، گونگی اور بہری بن گئی تھی۔ اچھا کرسٹینا، تم نے مجھے کسی کام کے لیے بلایا تھا۔ کب؟ مجھے یاد نہیں۔ مریم اس کی آوازوں پر بہری بنی اپنا کام کرتی رہی۔ وہ عجیب ہی لڑکی تھی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اس بندے کو اس سے ملانے لے آئی تھی۔ وہ چاہتی کیا تھی؟ مریم کہیں آتی جاتی تو تھی نہیں، اس لیے وہ سینڈی بلا اس کے آنے جانے کے راستے پر کھڑا 2 دن اسے تاڑتا رہا۔ تیسرے دن وہ سر جھکائے اپنے گھر کو جانے کو تھی کہ ذرا فاصلے پر بیٹھا وہ سینڈی بلا اسے آتا دیکھ کر اس تک آیا۔ ہیلو بیوٹی۔ مریم نے اسے دیکھ کر قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ اب بس، مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا۔ 5واں دن ہے کرسٹینا کو پیسے دیے۔ بتاؤ اور کتنے دن انتظار کرواؤ گی؟ جی؟ مریم ٹھٹک کر رکی۔ کیا کہا؟ اس بے وقوف کو اتنی کھلی بات بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے زیادہ پیسے اس لیے دیے تھے کہ تم ایشین بیوٹی ہو۔ اس نے پھر آگے بڑھ کر مریم کے بازو سے پکڑ کر اسے قریب کیا۔ مریم کا سانس رک گیا تھا۔ اس سے اتنی اچھی طرح بات کرنے والی، خود کو اس کی دوست کہنے والی، اس کا سودا کر چکی تھی۔ بات سمجھ آتے ہی اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ وہ ہٹا کٹا مرد تھا۔ وہ محض پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ اس کی مزاحمت پر وہ ہنسا۔ اب اس بات کا کیا مطلب سمجھوں؟ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ روز کرسٹینا کہتی ہے آج وہ اتنے پیسے مانگ رہی ہے۔ پتہ ہے تم میری زندگی کی سب سے مہنگی عورت ہو۔ مریم نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخن اس کے بازوؤں میں گاڑے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے توڑا۔
مریم تیر کی تیزی سے بھاگی اور اپنے گھر کا دروازہ کانپتے ہاتھوں سے کھولنے لگی۔ پیچھے وہ اس کی تڑپتی مچھلی جیسی حالت دیکھ کر اونچی آواز میں کہکے لگاتے آ رہا تھا۔ وہ اطمینان سے چلتا اس کے گھر تک آ رہا تھا، جیسے اسے معلوم تھا وہ اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اسے کرسٹینا کی باتیں یاد آئیں۔ اسے کرسٹینا نے کہا تھا کہ وہ گھر چلی جائے، کیونکہ آج وہ کہیں باہر گھومنے کا پروگرام رکھتی تھی۔ اسے کرسٹینا کی نظریں یاد آئیں۔ اف، یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا تھا؟ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مریم، ہمت نہیں ہارنی، جلدی کرو۔ اس نے خود کو حوصلہ دیا۔ اس کے گھر کے احاطے میں وہ داخل ہو چکا تھا۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ مریم نے جلدی سے اندر جا کر دروازہ لاک کیا، لیکن وہ جانتی تھی یہ عارضی تھا۔ وہ طاقتور مرد تھا، وہ کسی بھی لمحے دروازہ کھول کر اندر آ سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے بستر کے نیچے رکھے اپنے بیگ کو اٹھایا۔ وہ اسے لینے ہی تو آئی تھی، اسے کرسٹینا کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ اس بیگ میں اس کے ڈاکیومنٹس تھے، زندگی کی جمع پونجی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے زپ کھول کر چیک کر رہی تھی۔ اس کی ڈاکیومنٹس فائل تھی، موبائل، لیپ ٹاپ اور اس کے کپڑے بھی تھے، جبکہ اس کے پیسے گم ہو چکے تھے۔ اس کے حواس مزید اڑے۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ اللہ، اب کیا کروں؟ اس کے دماغ میں وہ تھانے والی رات آنے لگی۔ آج حاشر نہیں تھا جو بچانے آتا۔ آج کوئی معجزہ نہیں ہونا تھا۔ آج اسے خود اپنے آپ کو بچانا تھا۔ دستک تیز ہونے لگی تھی۔ اس نے بیگ کو دونوں جانب سے کندھے پر ڈالا اور ایک دوپٹہ نکال کر اسے ڈبل کر کے جلدی سے اسے اسکارف کی طرح اوڑھا۔ وہ تیزی سے کمرے کے چاروں کونوں میں نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ کچھ ایسا جو اسے بچا سکتا۔ اب دروازے کو دھکا دیا جا رہا تھا۔ مریم نے ایک طرف رکھا گلدان اٹھا کر اسے ایک دیوار پر لگے آئینے پر مارا۔ دونوں ہی لمحوں میں چکنا چور ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے جھک کر ان ٹکڑوں کو ہاتھوں سے دروازے کے آگے دھکیل رہی تھی۔ اگر وہ دروازہ کھول کر اندر آتا تو پہلے اس کے پاؤں زخمی ہوتے۔ یہ سب کرتے اس کے اپنے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ اسے پرواہ نہیں تھی، اسے خود کو بچانا تھا۔ یہ چند لمحوں کی مہلت ضائع نہیں کرنی تھی۔ پھر کھڑکی کھول کر اس نے باہر جانا چاہا۔ اب کی بار لگا تھا کہ دروازہ ٹوٹنے کو ہے۔ مریم نے نیچے جھانکا۔ اس کھڑکی کے نیچے 2 کتے بیٹھے تھے۔ اس نے خود کو بے بسی کی انتہا پہ محسوس کیا تھا۔ پھر جلدی سے کمرے کے ایک کونے میں رکھی چھوٹی ٹیبل اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینکی تاکہ کتے وہاں سے ہٹ جائیں، جبکہ وہ ہٹنے کی بجائے کھڑکی کی جانب رخ کیے زور زور سے بھونکنے لگے تھے۔ اب وہ کہاں سے بھاگتی؟ اس نے ٹوٹے گلدان کا ایک بڑا ٹکڑا ہاتھ میں اٹھا لیا تھا۔ تبھی دروازے کا لاک ٹوٹ گیا تھا۔ وہ سینڈی بلا اسے خونخوار نگاہوں سے گھورتا اندر آیا تھا اور کئی کانچ کے ٹکڑے اس کے پیروں میں گھس گئے تھے۔ وہ چینک اٹھا تھا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ ان ٹکڑوں پر چلتا اس تک آنے لگا۔ نیچے سے کتے بھونکتے اب جمپ لگا کر کھڑکی کے راستے اندر آنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ مریم کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پر یہ وقت کانپتی ٹانگوں پر توجہ دینے کا نہیں تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اب دروازے کو لاک لگا رہی تھی۔ اس کا اندر کا لاک ٹوٹا تھا، باہر کا نہیں۔ وہ بپھرا شیر اس زخمی حالت میں جب تک دروازہ توڑ کر باہر آتا، وہ اس سے دور ہوتی۔ وہ تیزی سے اپنے گھر کی مخالف سمت میں بھاگ رہی تھی۔ اندھیری گلیاں، یہ راستہ اس کے لیے انجان تھا۔ وہ جب سے آئی تھی بس مخصوص راستوں سے آتی جاتی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اسے لگا کہ اس کے پاؤں میں کچھ گھسا تھا۔ وہ منہ کے بل گری تھی۔ آہ! وہ درد سے چلائی تھی۔
کانچ کے ٹکڑے جوتے میں پھنس گئے تھے اور بھاگتے ہوئے وہ اوپر کو ہو کر اس کے پاؤں میں آ لگے تھے۔ وہ درد سے کراہتی اٹھی تھی، پھر دائیں پاؤں سے جوتی نکالنے کی کوشش کی۔ شیشے کا ٹکڑا بہت بڑا تھا، اس کے پاؤں کی ہتھیلی اور جوتے کے درمیان ترچھے رخ میں پھنس چکا تھا۔ وہ شیشہ نکالتی تو خون نے رکنا نہیں تھا، نہ نکالتی تو یہیں پڑی رہتی۔ پھر دوسرا جوتا اتار کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ درد کے مارے اس نے مٹھیاں پیس لی تھیں۔ اب وہ گلیوں سے نکل کر روڈ پر تھی۔ یہ روڈ سنسان تھا اور یہاں روشنی بھی کم تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ بھاگتے بھاگتے کہاں آ چکی تھی۔ وہ ویسے بھی اس شہر کے رستوں کو نہیں جانتی تھی۔ اب وہ بھاگ نہیں سکتی تھی، خون بھی بہہ رہا تھا۔ پیر زمین پر رکھتے ہی درد کی کئی لہریں پورے ٹانگ میں پھیلنے لگتی۔ وہ لنگڑا کر بھی نہیں چل پا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ یہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اس نے کبھی جسمانی تکلیف نہیں جھیلی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ جب جسم میں ایسی انتہا کی تکلیف ہو تو کیسے برداشت کرتے ہیں۔ آنسوؤں کی وجہ سے راستہ دھندلا ہو رہا تھا۔ چند قدم چل کر وہ پھر بیٹھ گئی تھی۔ زخم پر پٹی کرنی تھی ورنہ بہت سا خون بہہ جاتا۔ اس نے بیگ اتار کر اندر سے ایک کپڑے کو ہاتھ مارا۔ اس کی قمیض تھی۔ مریم نے بیگ کی زپ کو بند کر کے اسے لمبائی میں فولڈ کیا۔ دیکھو، یقیناً اسی راستے سے گئی ہوگی۔ ایک آواز ہوا کے دوش پر اس تک پہنچی تھی۔ اس نے غور کیا، یہ کرسٹینا کی جھنجھلائی ہوئی آواز تھی۔ اس نے خوف سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور پھر چاروں جانب۔ وہ لوگ اس سے زیادہ دور نہیں تھے۔ کیا فائدہ ان زخموں کا اگر انہیں ان کے ہاتھ ہی لگنا تھا تو؟ اس نے خود کو ہمت دلانے کی کوشش کی۔ جلدی سے قمیض کو پاؤں کے گرد لپیٹتی جا رہی تھی اور پھر دونوں بازوؤں کو ایک حد تک لپیٹ کر ان سے پاؤں کے اوپر 2 گرہیں لگائیں۔ پہلے ہوا ہلکی تھی، اب ایک دم سے ہوا میں تیزی آنے لگی تھی اور ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ناگوار بو کے بھبکے آئے تھے۔ مریم نے ناک پر ہاتھ رکھا تھا۔ گیلے ہاتھ منہ کو لگے تو احساس ہوا اس کے ہاتھ بھی زخمی تھے۔ پھر اسی طرح لنگڑاتے قدموں سے پیچھے جا کر اپنے جوتے اٹھائے، اسے ہاتھوں میں لیے پھر آگے کو چلنے لگی۔ اسے اپنے وہاں ہونے کا ثبوت بھی نہیں چھوڑنا تھا۔ وہ ابھی تک شک میں تھے کہ وہ اسی راستے سے گئی ہوگی، تو یہ شک یقین میں نہیں بدلنا چاہیے تھا۔ وہ روڈ کے اس سائڈ سے ہو کر چل رہی تھی۔ آوازیں اب بہت صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ 4-5 لوگ آپس میں بول رہے تھے، مریم کو گالیاں دے رہے تھے اور کرسٹینا کو دھمکیاں۔ مریم نے رک کر چاروں جانب نگاہ دوڑائی۔ بدبو بڑھتی جا رہی تھی، نہ جانے کون سا علاقہ تھا۔ شاید شہر سے دور تھا، اس نے اندازہ لگایا۔ پھر آگے جا کر اسے 2 کچرے کے ڈرم نظر آئے تھے۔ روڈ کی دوسری جانب بھی ایسے 3 ڈرم رکھے تھے۔ وہ درد کی پرواہ کیے بنا تیزی سے چلتی رہی۔ دونوں ڈرم کچرے سے ابل رہے تھے۔ اس طرف اندھیرا تھا، مگر کچرے کی گندگی کی بدبو نے اسے منہ پر ہاتھ رکھنے کو مجبور کر دیا تھا۔ روڈ پر ایک ساتھ کئی لائٹس ڈالی گئی تھیں۔ وہ اس کے بہت قریب آ چکے تھے۔ اس نے کچرے کے ڈرم کو دیکھا اور پھر ارد گرد پڑتی لائٹس کو دیکھا۔ آخری پناہ گاہ یہی کچرے کے ڈرم تھے۔ وہ اونچے ڈرم تھے۔ پہلے اس نے اپنا بیگ اندر ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو ڈرم کی دیوار کی سطح پر جمائے خود کو بلند کیا۔
ہاتھوں میں شدید درد اٹھا تھا۔ وہ واپس نیچے ہوئی۔ لائٹس ابھی بھی ڈالی جا رہی تھیں۔ اگر اس پر بھی روشنی آ جاتی تو سارا کھیل ختم تھا۔ اس نے ہمت کر کے پھر سے ہاتھوں کی مدد سے خود کو اوپر کیا اور بائیں ٹانگ کو اوپر کر کے اندر کیا۔ بدبو مارے جا رہی تھی۔ پھر دائیں ٹانگ کو اوپر کر کے اندر کیا تھا۔ وہ کچرا تھا، کوئی ہموار زمین نہیں تھی۔ اس کے پاؤں اندر کو دھنستے گئے تھے۔ وہ توازن نہیں رکھ پا رہی تھی۔ وہ ایک جانب گر پڑی۔ تبھی ایک تیز لائٹ اس کچرے کے ڈرم پر پڑی۔ مریم نے سانس روک لی تھی۔ صرف لمحے کی چوک سے وہ بچ گئی تھی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو سختی سے منہ پر اس طرح رکھا تھا کہ اس کی ناک تک جاتی ہوا کا راستہ بھی رک گیا تھا۔ لائٹ حرکت کر رہی تھی۔ مریم نے اپنی پوزیشن کو ٹھیک کرنا چاہا، ہولے سے سر کو اٹھائے اٹھی تھی اور بیٹھنے کی کوشش کی، اور چند انچ نیچے کھسک گئی تھی۔ قدموں کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھیں۔ مریم نے دونوں ہاتھوں سے پاس پڑا کچرا اٹھا کر خود پر ڈالنا شروع کیا۔ بدبو موت تھی جیسے۔ وہ اپنی سانسیں روکے تیزی سے ہاتھوں کو حرکت دیے جا رہی تھی۔ ہاتھ اس کچرے سے بھر کر خراب ہو چکے تھے۔ وہ صرف خشک کچرا نہیں تھا۔ جب تک ان قدموں کی آواز اس ڈرم کے قریب ہوئی تھی، تب تک وہ خود کو مکمل طور پر اس کچرے میں ڈھانپ چکی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنی بدبو نہیں سونگھی تھی۔ اسے اپنے جسم کے بہت سے حصوں پر کچھ نہ کچھ رینگتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ منہ کھول کر چیخ بھی نہیں سکتی تھی۔ پیچھے روڈ کے درمیان میں خون لگا ہوا تھا، جیسے اس کے پاؤں زخمی تھے، لیکن چند قدموں کے بعد خون کے نشان گم ہیں۔ گئی تو گئی کہاں؟ اس کے ڈرم سے ذرا سے فاصلے سے یہ آوازیں اس تک آ رہی تھیں۔ خوف کے مارے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ گھر میں گزری اس رات سے کئی گنا زیادہ خوفناک رات تھی۔ وہ رات کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ وہ منہ کھول کر نہیں رو سکتی تھی۔ جسم پر چلتے کیڑے منہ میں گھس نہ جائیں۔ اپنی ناک کو اس نے دبائے رکھا تھا۔ منہ پر رکھے ہاتھ کی انگلیوں سے کبھی خلا پیدا کر کے ایک لمبی سانس لیتی اور وہ درمیان میں ہی رک جاتی۔ کے ساتھ کئی گنا تیز بدبو کے بھبکے آتے تھے۔ عزت کے جانے کے خوف سے وہ پسینہ پسینہ ہوئے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کی آنکھوں میں ہی جم چکے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی اور کے خون کے نشان ہوں۔ وہ یہاں آئی ہی نہ ہو۔ جس کے بھی خون کے نشان ہیں، وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں جا سکتا۔ یا تو وہ اڑ کر ہوا میں گھل گئی ہے یا اسے کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ سب گروپ کی صورت میں ادھر ادھر دیکھتے بول رہے تھے، تمہاری غلطی ہے۔ تم نے کہا تھا اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ نہ کسی کو فون کرتی ہے، نہ کوئی اسے۔ کوئی پوچھنے بھی نہیں آئے گا، آسان لڑکی ہے۔ ایک بولتے ہوئے کرسٹینا پر الٹ پڑا تھا۔ ہاں تو ایسے ہی تھی، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اتنی معصوم لگتی تھی، مجھے کیا پتا تھا سینڈی کو اتنا زخمی کر جائے گی۔ اس نے صفائی دی۔ اب جو بھی ہو تم ہمارا نقصان پورا کرو گی۔ اس لڑکی کے لیے ہم نے تمہیں بہت پیسے دیے ہیں۔ کل تک مال بھیجنا ہے، لڑکی گم ہے، اب اس کی جگہ تمہیں بھیج دیں؟ وہ چلایا تھا۔ نہیں دیکھو، وہ یہیں کہیں ہوگی۔ یہاں سے آگے 5 منٹ کے واک کے بعد سمندر ہے۔ وہ وہاں تک گئی ہوگی، وہاں دیکھ لیتے ہیں۔ اگر وہ سمندر میں چھلانگ لگا چکی ہوئی تو ہمارا ہر جانا کون بنے گا؟ کرسٹینا کی کڑھتی آواز آئی تھی۔ شاید ایک آدمی نے اس کے بال پکڑ لیے تھے۔ پہلے کبھی دھوکہ دیا ہے تم لوگوں کو جو اب دوں گی؟ وہ غصے سے چیخ اٹھی تھی۔ مریم کھانسنا چاہتی تھی، لیکن وہ خود کو حرکت کرنے سے بھی باز رکھ رہی تھی۔
کچرے میں ذرا سی بھی ہلچل ہوتی تو وہ چیک کرنے آن پہنچتے۔ ٹھیک ہے، پہلے ان ڈرموں میں چیک کر لو، یہاں نہ چھپ گئی ہو، ایک آدمی نے کہا، اور دو آدمی آگے بڑھ کر اس کے ساتھ والے ڈرم چیک کرنے لگے۔ تم جاؤ ذرا بیچ تک دیکھ کے آؤ، ان کا باس حکم دے رہا تھا۔ وہاں کچرے میں پڑے مریم کی سانسیں بدبو کے مارے رکنے لگی تھیں۔ یا اللہ، شاید وقت آخر آن پہنچا ہے۔ اس سے اب مزید وہاں سانس نہیں لیا جا رہا تھا۔ وہ مریم کے ڈرم کو چیک کرنے لگے تو ان کے باس نے وہاں لائٹ ڈالی اور ڈرم کو دیکھ کر منع کر دیا۔ ایسے گند میں کون چھپ سکتا ہے، اور لڑکیاں تو کبھی نہیں۔ اس نے کوئی اور راستہ ڈھونڈا ہوگا، یہاں نہیں ملتی تو کہیں اور گئی ہوگی۔ وہ دو مرد کچرے کو یہاں وہاں کرتے رک گئے تھے۔ وہ باس کے پاس آئے۔ سینڈی کے زخمی ہونے کی اطلاع پولیس کو نہیں دے سکتے، ذرا سی غلطی پر پورا گروپ پکڑا جائے گا۔ ایسا کرو، کرسٹینا کو مارو اور اس کی شکایت لکھواؤ، وہ لیگل ہے، اسے پولیس نہیں پکڑے گی۔ اور ہاں، شکایت مریم عالم کے نام کی ہو، وہ ہے تو یہیں کہیں، بس یہ ملک چھوڑ کر نہ جائے۔ سینڈی اور کرسٹینا کی وجہ سے خواہ مخواہ اس لڑکی پر پیسہ لگا دیا، اس سے اچھا کوئی اور دیکھتے۔ ضروری مسلم گرل دیکھنی تھی، اب دیکھو کیا کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہمیشہ کہتا رہا ہوں کمزور لڑکیاں ڈھونڈو، تو مجھے کب پتا تھا کہ وہ اتنی معصوم دکھنے والی ٹارزن نکلے گی۔ دوسری طرف کے ڈرم چیک کر کے کرسٹینا نے آتے ہوئے آخری بات سنی تھی اور جل کر بولی۔ اس وقت وہ خود غصے سے بھر چکی تھی۔ یہ مریم عالم اسے مل جاتی، وہ اس سے لٹکا دیتی۔ ان کی باتوں سے مریم کو اندازہ ہو چکا تھا، وہ مافیا کے لوگ تھے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس چھوٹے سے ملک میں بھی مافیا ہو سکتا ہے۔ اس کا خیال تھا دنیا سے پرے تھا تو دنیا سے بہت اچھا تھا، مگر یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ وہ ملک و قوم کی پہچان سے معاورہ ہوتے ہیں، وہ کسی قوم کی پہچان نہیں ہو سکتے۔ ان کی اپنی پہچان تھی، شیطان کے ساتھی، جو کسی بھی قوم میں پیدا ہو سکتے ہیں، کسی بھی ملک میں پیدا ہو سکتے ہیں، اور اگر برائی نہ ہو تو اچھائی کا پتہ کیسے چلے؟ یہ برے لوگ ہی تو اچھے لوگوں کی قدر کرواتے ہیں۔ دنیا پھر انہیں سراہتی ہے کہ تم اچھے ہو، تم شیطان کی اولاد سے نہیں ہو، تم خوش قسمت ہو جو اپنے وجود کو کسی اور کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بناتے، جو اپنے دماغ کو لوگوں کے نقصان پر خرچ نہیں کرتے۔